نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ آخرت کے ناموں میں سے ایک نام حسرت کا دن بھی ہے۔ یہ نام اس وجہ سے ہے کہ اس دن اہل غفلت اپنی غفلت پر حسرت و افسوس کریں گے اور نیک اعمال چھوڑنے پر نادم ہوں گے، لیکن اس دن کا نادم ہونا کچھ کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں اس غفلت والی زندگی سے نکلنے کے لیے اللہ کا ذکر ایک بہترین دعا ہے۔ ذکر الہی انسان کو غفلت کے گڑھوں سے نکالنے کے بڑے اسباب میں سے ایک ہے۔ جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوگا، اسی قدر اللہ سے دور ہوگا، اور غفلت والی زندگی سے نکلنے کے لیے نبوی دعاؤں کا معمول بنانا، تہجد کی نماز پڑھنا اور قبروں کی زیارت کرنا، جو کہ موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس لیے کہ جو انسان دنیا کے حال پر تدبر کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کی خوشیاں میل کچیل کی طرح ہیں اور اس کی لذتیں بہت جلد ختم ہونے والی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان عزت و شرف، فراغت اور آسائش کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اچانک پریشانیاں اس پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ شقاوت و بدبختی اس کے گھر میں ڈیرے ڈال دیتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے کل کا غنی و مالدار اور آج کا فقیر و تنگ دست ہو جاتا ہے، اور کل کا عزت و شرف والا آج ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو لوگوں کے کندھوں پر اٹھائے ہوئے گھر سے نکلتا ہے، پھر اسے مٹی میں اس کے انجام کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں صحت بیماری سے بدل جاتی ہے، وجود ختم ہو کر عدم کا شکار ہو جاتا ہے، نوجوانی کو بڑھاپا آ گرتا ہے اور نعمتیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں، زندگی کو موت گھیر لیتی ہے، عمارتیں اور بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ ہند بنت نعمان کہتی ہے، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ ہم لوگوں میں سب سے عزت والے تھے اور ہمارا ملک سب سے مضبوط تھا، ہمارے ملک میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ میں نے دیکھا ہم لوگوں میں سب سے زیادہ کم تعداد میں ہیں۔ کسی آدمی نے پوچھا کہ وہ اپنا قصہ بیان کرے کہ ایسے کیوں اور کیسے ہو گیا، تو وہ کہنے لگی، ایک وقت تھا کہ عرب میں کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو ہم سے امیدیں نہ رکھتا، اور پھر ایسی شام بھی آ گئی کہ عربوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم پر ترس نہ کھاتا ہو۔ دیکھیں ان لوگوں کا صبح کے وقت کیا حال تھا اور شام ہوتے ہوتے کیا حال ہو گیا۔ بے شک یہ عبرت اور نصیحت ہے۔ کیا ہے کوئی جو عبرت حاصل کرے؟ تو اللہ تعالی ہمیں اس فانی زندگی میں غفلت والی زندگی سے نکلنے کی توفیق دے اور اچھے اعمال کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔